آج کی سٹوری کا نام ہے انوکھا انتقام۔ مجھے اس کا انداز انتہائی ناگوار گزرا تھا، تاہم میں نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب ہم اپنے کام کو زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں، خیر سے آپ سنائیں، آپ کی تشریف آوری کس سلسلے میں ہوئی ہے؟ وہ مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے رونت امیز لہجے میں بولا، مجھے پتا چلا تھا کہ آپ نے شوکے کو خواہ مخواہ بند کر دیا ہے۔ اگر ضرورت پڑی تو بند بھی کر دیں گے چودھری صاحب، میں نے اکھڑے ہوئے انداز میں کہا، ہم خواہ مخواہ کچھ نہیں کرتے۔ شوکے نے اس شخص کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ میں نے رمضان کی جانب اشارہ کیا۔ چودھری نے آنکھوں ہی آنکھوں میں شوکے سے خاموش گفتگو کی۔ وہ کینچلی بدلتے ہوئے بولا، چودھری صاحب میں تو تھانے دار صاحب سے کہہ بھی رہا تھا، میں تو اسے معافی مانگنے کو بھی تیار ہوں، مگر تھانے دار صاحب میری بات ہی نہیں سنتے۔ شوکے کے چہرے پر طاری یتیمیت کے تاثرات دیکھ کر مجھے ذرا حیرت نہیں ہوئی۔ چودھری نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، جانے دیں ملک صاحب، میں اس شخص کا نقصان پورا کر دیتا ہوں، آپ شوکے کو چھوڑ دیں۔ یہ تو اب یوں ہی نہیں چھوٹے گا چودھری صاحب، میں نے کہا، اس کے خلاف قانونی کارروائی تو ہوگی۔ وہ اپنی اصلیت پر اتر آیا۔ شوکا میرا بندہ ہے، اس نے تپتے ہوئے لہجے میں کہا، اس کے خلاف کارروائی آپ کو بہت مہنگی پڑے گی۔ مہنگی سستی کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا چودھری صاحب، میں نے سخت لہجے میں کہا، یہ تھانہ ہے اور میں یہاں کا انچارج ہوں، آپ قانونی معاملات میں مداخلت نہ کریں تو بہتر ہے، ورنہ آپ کے خلاف بھی قانونی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے۔ میرے الفاظ نے سنسناتی ہوئی گولی کا کام کیا۔ وہ بچھڑے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب آپ کا تبادلہ بھی ہو سکتا ہے، میری پہنچ بہت اوپر تک ہے۔ میں نے اسی لہجے میں جواب دیا، اوپر کا معاملہ اوپر والا جانے، آپ کسی اور کو جا کر دھمکائیں، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں نے آپ جیسے بہت سے چودھریوں کو نتھ ڈالی ہے ماضی میں۔ وہ غصے کو ضبط کرتے ہوئے زہریلے لہجے میں بولا، آپ جیسے کئی تھانے دار آئے اور چلے گئے، آپ کو چودھری فرزند علی کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ اس تھانے میں رہنے کے لیے میری خوشنودی ضروری ہے، میرے اعلیٰ حکام میری کارکردگی سے مطمئن اور خوش ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، آپ جیسے چودھریوں کو میں جیب میں ڈالے پھرتا ہوں۔ اس کا غصہ ساتویں آسمان پر جا پہنچا، گھرا کر بولا، شوکے کو چھوڑ دے ورنہ اچھا نہیں ہوگا، میں پہلی ہی پیشی پر سے چھڑوا لوں گا۔ عدالت سے چھڑوا سکتے ہو تو چھڑوا لینا، میں نے ترکی بات ترکی جواب دیا، یہاں سے تو نہیں چھوٹے گا تمہارا بندہ۔ تھوڑی دیر تک خوخار نظروں سے مجھے گھورتا رہا، پھر پاؤں پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میں نے سلطان سے کہا، اس ڈشکرے کو ڈرائنگ روم میں لے جاؤ اور اپنے ارمان نکالنے کے بعد حوالات میں ڈال دو۔ ان کے جانے کے بعد میں نے رمضان کو بھی رخصت کر دیا۔ شام کو وہ پھر میرے پاس چلا آیا اور گڑگڑانے لگا، تھانے دار صاحب مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ شوکے کو چھوڑ دیں، آپ کو اللہ رسول کا واسطہ مجھ پر رحم کریں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے ذرا سخت لہجے میں دریافت کیا، اب کیا ہوا؟ الٹی سیدھی بات کر رہے ہو؟ کچھ نہ پوچھیں جی، بس آپ شوکے کو چھوڑ دیں، نہیں تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ کون برباد کر دے گا تمہیں؟ میں نے پوچھا، مجھے پوری بات بتاؤ۔ وہ سخت خوفزدہ تھا اور زبان کھولنے پر تیار نہیں تھا، میں نے بہلا پھسلا کر اسے اعتماد میں لیا اور سب کچھ اگلوا لیا۔ اس نے بتایا، چودھری صاحب نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے، اگر میں نے شوکے کے خلاف رپورٹ واپس نہ لی تو وہ میری بیوی کو ننگا کر کے گلی گلی گھمائیں گے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ تھانے دار صاحب میں بہت غریب اور کمزور آدمی ہوں، چودھری صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چودھری صاحب ان پر قہر بن کر نازل ہو جائیں گے۔ میں نے تسلی میز لہجے میں کہا، تم فکر نہیں کرو، میں چودھری سے نبڑ لوں گا، تمہارے گھر کی حفاظت کے لیے میں سپاہیوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں۔ کوئی فائدہ نہیں ہوگا تھانے دار صاحب۔ وہ میرے قدموں میں گر کر ضارب کی طرح رونے لگا، اب مجھ غریب پر ترس کھائیں، میں چودھری کی دشمنی مول نہیں لے سکتا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، میرے ذہن میں خیال آیا کہ اگر میں نے شوکے کو نہیں چھوڑا تو ممکن ہے عدالت میں جا کر رمضان اپنے دعوے ہی سے مکر جائے، پھر میرے لیے مشکل ہو جائے گی اور خواہ مخواہ رمضان کی بھی شامت آ جائے گی۔ اس نے صحیح کہا تھا، قانون ساری عمر اس کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا، چودھری کسی بھی وقت اور کسی بھی انداز سے اسے اپنے انتقام کا نشانہ بنا سکتا تھا۔ ہمارے لیے اس وقت بہت مشکل ہو جاتی ہے جب مدعی ہی تعاون پر آمادہ نہ ہو، مجبوراً ہمیں جرائم پیشہ افراد کو چھوٹے موٹے معاملات کے لیے ڈھیل دینا پڑتی ہے، اور ہم اس موقع کے انتظار میں رہتے ہیں کہ جب وہ کسی سنگین جرم میں ملوث ہو کر پوری طرح ہمارے شکنجے میں آ جائے۔ میں نے رمضان کو چودھری کے قہر و غضب سے محفوظ رکھنے کے لیے شوکے کو ڈھیل دینے کا فیصلہ کر لیا اور چودھری کے پالتو کتوں کے بجائے براہ راست چودھری فرزند علی پر ہاتھ ڈالنے کی تیاری کرنے لگا۔ مجھے اپنی منصوبے میں خاصی کامیابی حاصل ہو چکی تھی، مگر اس سے پہلے کہ میں عملی قدم اٹھاتا، چودھری فرزند علی کو اوپر والے نے اٹھا لیا تھا۔ دوسرے روز میں خاصی تاخیر سے تھانے پہنچا تھا۔ گزشتہ رات میں دوبارہ حویلی میں گیا تھا اور مقتول چودھری کی بیواؤں سے ملاقات بھی کی تھی، مگر کوئی بھی ایسی بات معلوم نہیں ہو سکی تھی جس کی مدد سے چودھری کے قتل کی کیس میں کوئی پیش رفت ہوتی۔ چودھری کی پہلی بیوی عمر بی بی تو اب اس عمر کو پہنچ چکی تھی کہ اسے ملنا بے سود ثابت ہوا تھا۔ وہ بہری ہو چکی تھی اور آنکھوں میں موتیا بھی اترا ہوا تھا، اس کا ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں تھا، عجیب بہکی بہکی باتیں کرتی تھی۔ اس کی عمر 50 کے لگ بھگ تھی۔ دوسری بیوی زلیخا پر 2 سال قبل فالج کا حملہ ہوا تھا اور وہ بستر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے ساتھ وقت ضائع کرنے کا بھی کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ زلیخا کی 3 بیٹیاں فضیلت، کلثوم اور رضیہ شادی شدہ تھیں اور اپنے باپ کی موت کی خبر پا کر آئی تھیں۔ ان میں سے چھوٹی لڑکی رضیہ کی شادی 1 سال پہلے ہوئی تھی، اس کی عمر 20-21 سال رہی ہوگی۔ میں نے طارق سے پوچھا،
शोके गुज्जर का कुछ पता चला? जिस ASI को मैंने लायलपुर भेजा था उसने आकर बताया था कि चौधरी फरजंद अली राय साहब के पास नहीं गए थे, बल्कि राय बशीर अहमद ने कहा था कि चौधरी तो चंद रोज पहले ही से मिलकर गया था और अब शादी के बाद ही उसे दोबारा जाना था। मैंने ये सारी तफसील तारक को भी बता दी थी। मुझे तो उन्होंने यही बताया था जी कि वो लायलपुर ही जा रहे हैं। तारक ने कहा। अब शोका भी गायब है, वही आ जाता तो हकीकत का कुछ पता चलता। तुमने सुबह सुबह मुझे बताया था कि चौधरी साहब ने रात वापस आने का कहा था। मैंने एक अहम सवाल किया, जब चौधरी साहब रात घर नहीं पहुंचे तो घर वालों को कोई तशवीश नहीं हुई? हमने अब इनके बारे में तशवीश में पढ़ना ही छोड़ दिया जी, तारक ने छत की तरफ देखते हुए जवाब दिया। वो जब लायलपुर या खुशाब जाते थे तो अक्सर इन्हें रात भी लग जाती थी। फिर शोका भी इनके साथ था, इसलिए हम मुतमईन थे, लेकिन वो अचानक खामोश हो गया। उसकी आवाज़ भरा गई थी। मैंने मौजू बदलते हुए कहा, बूटा राही तो अभी टोबा टेक सिंह से वापस नहीं आया होगा। उसने चौंक कर मेरी जानब देखा। आपको किसने बताया वो टोबा टेक सिंह गया हुआ है? उसके बाप ने, मैंने जवाब दिया। मैं सुबह उससे मिला भी था। बूटा उसे यही बताकर गया था कि वो चौधरी साहब के किसी ज़रूरी काम से टोबा टेक सिंह जा रहा है। उसका बाप अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से गया है, तारक ने बताया। वो भी बूटे के लिए बहुत फिक्रमंद दिखाई दे रहा था। उसे यकीन नहीं था कि बूटे ने इसे सच बताया होगा कि वो टोबा टेक सिंह जा रहा है। इतनी देर में किसी ने आकर बताया कि पुलिस शोके गुजर को पकड़कर हवेली की तरफ ला रही है। मैं और तारक एक साथ बाहर की जानब लपके। मैंने देखा शोका 2 सिपाहियों के आगे आगे चलते हुए हवेली के करीब पहुंच चुका था। ये दोनों वही सिपाही थे जिन्हें मैंने शोके और बूटे की निगरानी पर मुतय्यन कर रखा था। शोके की निगरानी पर मामूर सिपाही ने मुझे देखते ही कहा, मलक साहब, मैं तो इसे लेकर थाने की तरफ जा रहा था, रास्ते में मुझे पता चला कि आप यहाँ पर हैं तो मैं सीधा यही चला आया। शोका भी घर आया है। मैंने दूसरे सिपाही को घूरते हुए कहा, तुम यहाँ कैसे नजर आ रहे हो? तुम्हारी ड्यूटी तो मैंने बूटे के घर पर लगाई थी। इस जवान साल सिपाही का नाम जबरू था। वो अपनी सफाई पेश करते हुए बोला, सर जी, ये शोका बहुत शोर मचा रहा था, तुफैल के काबू में नहीं आ रहा था। तुफैल इस कांस्टेबल का नाम था जिसने शोके को पकड़ा था। जब ये लोग बूटे की गली के पास से गुजरे तो मैं भी इनके साथ हो गया। शोके गुजर से दूसरी बार मेरा आमना सामना हो रहा था, मगर इस वक्त मुझे शोके में वो अकड़ और एतमाद दिखाई नहीं दिया जो पहली मरतबा नजर आया था। उसे भी चौधरी फरजंद अली की मौत का पता चल चुका था। उसके साथ इसकी सारी अकड़फों गायब हो चुकी थी। शोके, तुम अबाजी के साथ लायलपुर गए थे? तारक ने वसीले लहजे में पूछा। फिर इनके साथ ये क्या हो गया? तुम कहाँ मर गए थे? छोटे चौधरी साहब, मुझे क्या पता था इनके साथ ऐसा हादसा पेश आ जाएगा, वरना मैंने कभी भी अकेला ना छोड़ता। उसने नजरें झुकाए कहा, काश मैं चौधरी साहब के साथ ही रहता। तुम इन्हें छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैंने इसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा रसीद करते हुए कहा, हमें सब कुछ पता चल चुका है। तुम लोग लायलपुर गए ही नहीं थे, राय साहब ने खुद हमें बताया है। हम तो जड़ावाला गए थे जनाब, उसने मेरी तरफ देखते हुए बताया। लायलपुर जाने का तो हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था। मैंने रोलर से इसके सर को बचाया, फिर दरश्त लहजे में सवाल किया, जड़ावाला किसके पास गए थे और क्या काम था? वो जी क्या वो जी लगा रखी है मामे खान? जबरू ने इसकी कमर पर एक और लात मारी। हम कोई तुम्हारी बेबे के नौकर है जो तेरी राह देख रहे हैं? जबरू की लात खाने के बाद वो मुंह के बल जमीन पर गिरा। जबरू पहले गोजरा के एक थाने में था। हमारे थाने में वो हाल ही में आया था। वो सेहतमंद गबूर जवान था और हर किस्म की गालियों से अजबर थी। तारक ने शोके की हमायत में कहा, मलक साहब, अंदर बैठक में बैठकर पूछगिछ कर लें। मैंने महसूस किया से शोके की इज्जत अफजाई पसंद नहीं आई थी। इसकी बात माकूल थी। हम बैठक में आ गए। मैं और तारक सोफों पर बैठ गए। जबरू ने शोके को कॉलर से पकड़ रखा था। उसने कॉलर छोड़कर इसकी गर्दन पर एक हाथ जमाया, फिर कहा, मलक साहब, जो पूछ रहे हैं उसका सही और सीधा जवाब दो। मैंने तुम्हारी बड़ी शुक्र सुनी है, 1 मिनट में मक्कू ठप दूंगा। मैंने पूछा, चौधरी साहब जड़ावाला किससे मिलने गए थे? कोई बहुत ज़रूरी काम था जी। ओए, ज़रूरी काम के घोड़े बुझारते डालता है। जबरू ने एक जनाटेदार थप्पड़ इसके गाल पर रसीद किया, फिर एक नंगी गाली देते हुए कहा, जल्दी बता मलक साहब, क्या पूछ रहे हैं? मैं सबके सामने नहीं बता सकता जनाब। कल का शायद और बदमाश आज एक कमज़ोर बकरी के मानत में आ रहा था। वो तो एक रोबोट था जो अपने आका के इशारों पर नाचता था। उसका पुस्त पनाव इस दुनिया में नहीं रहा था। इसके साथ ही सारी दहशत भी काफूर हो चुकी थी। इसे थाने ले चले मलक साहब, सबके सामने बताते हुए इसे शर्म आ रही है। मैं बड़े ठीक ठाक तरीके से इसकी शर्म दूर कर दूंगा। जबरू ने कहा, अगरचा चौधरी तारक महमूद इस बात के हक में नहीं था कि हम इनके पालतू बदमाश को थाने ले जाएं, मगर खुल्लम खुल्ला वो हमारी मुखालबत भी नहीं कर सकता था। उसका बाप कत्ल हो चुका था और कत्ल होने से पहले वो घर से शोके के साथ निकला था। वो लायलपुर गए थे या जड़ावाला या किसी तीसरी जगह। बहरहाल शोके की ज़ात शक से मुबरा नहीं थी और ये बात चौधरी जानता था, इसलिए उसने कानूनी मामलात में कोई रुकावट नहीं डाली। थाने पहुंचकर मैंने शोके को जबरू और सुल्तान के हवाले कर दिया। ये मेरी अमानत है तुम लोगों के पास, मैंने दोनों को मुखातिब करते हुए। कल मुझे जिंदा चाहिए, बस अब तुम जो जी चाहे इसके साथ करो। तुमको मेरी तरफ से इजाज़त है। इसकी ऐसी मालिश करो कि जब मैं सुबह से पूछ-गिछ करूं तो मुझे किसी सवाल के जवाब के लिए इनकार ना करना पड़े। इसको कानून का सारा सबक एक ही रात में पढ़ा डालो। ओके सर, दोनों ने बेयक जुबान कहा। आप फिक्र ही ना करें मलक साहब,
ہم اس کی خوب اچھی طرح گت بنائیں گے۔ آپ جب صبح آئیں گے تو یہ ریکارڈ کی طرح بجنے لگے گا۔ یہ پہلی بار ہماری رات کا مہمان بن رہا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ذرا اس کے منجی بستر کا خاص خیال رکھنا۔ اچھا جناب، آپ مطمئن ہو کر جائیں۔ میں شوقے کو 4 کہنہ مشق ہاتھوں کے حوالے کر کے گھر چلا گیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ مجھے مایوس نہیں کریں گے، اور واقعی وہ میری توقع پر پورے اترے تھے۔ صبح جب میں تھانے پہنچا تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ میرے حکم پر شوقے کو حوالات سے نکال کر فوراً پوچھ گچھ کے لیے کمرے میں لایا گیا۔ اسے دیکھ کر مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ چودھری فرزند کے بلبوتے پر پھنکارنے والا زہریلا سانپ ایک حقیر کینچوے کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ مجھ پر نظر پڑی تو میرے سوال کرنے سے پہلے ہی وہ بول اٹھا، تھانے دار صاحب، ہم جڑاں والا حکیم حیات بخش کے پاس گئے تھے۔ میں نے توصیفی نظروں سے سلطان اور جبرو کی طرف دیکھا۔ وہ اس وقت میرے پاس ہی کھڑے تھے۔ ان کی محنت پر زبانیں خود بول رہی تھی۔ کیوں ملک صاحب، آپ مطمئن ہیں؟ جبرو نے فخری انداز میں میری جانب دیکھا۔ مال تیار ہے، آپ جو چاہیں پوچھ لیں، یہ آپ کے ہر سوال کا تسلی بخش جواب دے گا۔ اب تم لوگ بھی باہر چلے جاؤ، میں نے دونوں سے کہا۔ وہ چلے گئے تو میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ پھر شوقے گجر کے پاس آ کر سوال کیا، تو تم لوگ لائل پور نہیں گئے تھے؟ نہیں جی، میں نے پوچھا۔ حکیم حیات بخش کے پاس کیا لینے گئے تھے؟ حکیم صاحب بہت پہنچے ہوئے طبیب ہیں جناب، مردے میں جان ڈال دیتے ہیں۔ اچھا، میں نے تعجب انگیز نظروں سے اسے دیکھا، پر پھر پوچھا، تم میں سے کون مردہ تھا، چودھری فرزند علی یا تم؟ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمودار ہوئے۔ اپنی پیٹھ کو سہلاتے ہوئے بولا، میں تو اللہ کے فضل و کرم سے فٹ فاٹ ہوں جی۔ چودھری صاحب 16 سالہ یاسمین سے شادی جو کرنے والے تھے، اس لیے ہم حکیم صاحب کے پاس گئے تھے۔ میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ مجھے یاد آیا کہ مقتول چودھری کے شلوکے کی جیب سے ایک پرچہ برآمد ہوا تھا جس پر کوئی نسخہ وغیرہ درج تھا۔ وہ پرچہ اس وقت بھی میری جیب میں ہی تھا۔ میں نے اسے کھول کر پڑھا۔ اس میں لکھا تھا، 3 عدد صحت مند کیچوے لیں، انہیں 12 گھنٹوں کے لیے چاٹی کی لسی میں ڈال دیں۔ کیچوے کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ مسلسل مٹی کھاتے اور خارج کرتے رہتے ہیں۔ اپنی اس عادت کے مطابق وہ چاٹی کی لسی پیتے اور خارج کرتے رہے۔ اس عمل کے دوران میں ان کے جسم میں موجود تمام مٹی خارج ہو جائے گی۔ نتیجے کے طور پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ان مردہ کیچوؤں کو بہت احتیاط کے ساتھ نچوڑ کر کسی سایہ دار جگہ پر رکھ دیں۔ جب وہ اچھی طرح خشک ہو جائیں تو پیس کر ان کا سفوف تیار کر لیں۔ اس سفوف کی 7 پڑیاں بنا لیں اور روزانہ رات کو سوتے وقت 7 روز تک ایک پڑیا نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ چودھری فرزند علی کی جیب سے نکلنے والے پرچے کی حقیقت مجھ پر آشکار ہو چکی تھی۔ اب یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ چکی تھی کہ چودھری کی عیاشیوں کو ممیز دینے میں حکیم حیات بخش کا بھی ہاتھ تھا۔ میں نے شوقے گجر سے پوچھا، تمہارا چودھری جس لڑکی سے چوتھی شادی کرنے والا تھا، اس کی عمر چودھری کی سب سے چھوٹی بیٹی خالدہ پروین سے بھی 1 سال کم تھی، اسے ذرا بھی لاج نہیں آئی تھی بڈھے وارے یہ شادی کرنے کی؟ چودھری صاحب مرضی کے مالک تھے جناب، وہ پہلو بدل کر بولا۔ حالانکہ بوٹے نے بہت منع کیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ سیدھا بیٹھنے میں اسے دقت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ میں نے اگلا سوال کیا، تم نے بتایا تھا کہ تم چودھری فرزند علی کو چھوڑ کر کہیں چلے گئے تھے؟ میں اپنی بہن کے پاس مانا والا چلا گیا تھا جی، اس نے جواب دیا۔ میں چودھری صاحب سے اجازت لے کر گیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ وہ اکیلے ہی واپس چلے جائیں گے۔ ہم مانا والا بندہ بھیج کر تمہاری بہن سے سب کچھ معلوم کر لیں گے۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو کھال کھچوانے کے لیے تیار ہے نا؟ انہوں نے مجھے بہت مارا ہے جناب۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ آپ بار بار مار کا ذکر نہ کریں، اگر سچ بولو گے تو فائدے میں رہو گے۔ وہ رونے لگا۔ میں سچ بول رہا ہوں جی، میرے باپ آپ کی توبہ جو زندگی میں کبھی جھوٹ بولوں۔ میں نے پوچھا، سنا ہے چودھری جس لڑکی سے شادی کرنے والا تھا اسے بوٹا بھی پسند کرتا تھا؟ جی ہاں جناب، بوٹے نے چودھری صاحب کو بہت سمجھایا تھا کہ وہ یاسمین کا خیال اپنے دل سے نکال دیں، مگر وہ مانتے ہی نہیں۔ انہوں نے جواباً یہ دلیل دی تھی، بوٹے میں چاہوں تو اس گاؤں کی کسی بھی لڑکی کے ساتھ زبردستی سب کچھ کر سکتا ہوں، تم میری قوت سے بخوبی واقف ہو، مگر میں یاسمین کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ میرا اس پر دل آ گیا ہے، میں اسے باقاعدہ شادی کروں گا۔ بوٹے نے خوشامدانہ لہجے میں کہا، چودھری صاحب میں آپ کا نمک خوار ہوں، آپ کے در کا کتا ہوں۔ میں نے ہمیشہ آپ کے حکم پر سر دھڑ کی بازی لگائی ہے، میں آپ کا پوری عمر غلام بن کر رہوں گا۔ آپ یاسمین کو بھول جائیں۔ چودھری نے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، کیسے بھول جاؤں؟ یہ نہیں بھولتا۔ اس نے انگشت شہادت سے مقام دل کو ٹھوکا۔ اس نے انگشت شہادت سے مقام دل کو ٹھوکا۔ وہ یہاں بس گئی ہے، اب اسے کوئی نہیں نکال سکتا۔ اس روز سے بوٹا بہت اداس رہنے لگا۔ وہ مجھ سے اپنے دل کی ہر بات کہہ دیتا تھا۔ میں اس کے دل پر گزرنے والی قیامت سے بے خبر نہیں تھا، مگر میں بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ چودھری صاحب سے ٹکر لینا بوٹے کے بس میں نہیں تھا، اور نہ ہی میرے بس میں۔ یاسمین کا برا باپ ایک غریب مزارہ تھا۔ چودھری کے دباؤ میں آ کر فتح محمد نے بوٹے کے اپنے گھر میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ بوٹا بالکل ہی مایوس ہو گیا۔ اب اس نے حویلی آنا بھی بہت کم کر دیا تھا۔ زیادہ تر وہ ڈیرے پر ہی رہتا تھا۔ ڈیرے پر کیا مطلب ہے تمہارا؟ ڈیرے کے ذکر پر میں چونک اٹھا تھا۔ کیا ڈیرے سے تمہاری مراد بوٹے کا گھر ہے؟ نہیں جناب، ڈیرا تو باغ میں ہے، کھیتوں کے اس پار جو آموں کا باغ ہے نا، وہیں ہے ہمارا ڈیرا۔ یہ میرے لیے ایک انکشاف تھا، جانی کیوں طارق نے بھی اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔
میں نے بوٹے کے گھر پر پہرا لگوا دیا تھا۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ بوٹا ڈیرے پر ہی ہو اور ٹوبا ٹیکسنگ والی کہانی اس نے محض دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے بنائی ہو۔ اس بات کے امکانات تھے کہ یا تو بوٹے نے چودھری کا قتل کیا تھا یا کسی نہ کسی طرح اس کا اس قتل سے کوئی تعلق ضرور تھا۔ چودھری اس کی محبوبہ کو اپنی بیوی بنانے جا رہا تھا اور اچانک قتل ہو گیا۔ مجھے اس کا انداز انتہائی ناگوار گزرا تھا، تاہم میں نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب ہم اپنے کام کو زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں، خیر سے آپ سنائیں، آپ کی تشریف آوری کس سلسلے میں ہوئی ہے؟ وہ مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے رونت امیز لہجے میں بولا، مجھے پتا چلا تھا کہ آپ نے شوکے کو خواہ مخواہ بند کر دیا ہے۔ اگر ضرورت پڑی تو بند بھی کر دیں گے چودھری صاحب، میں نے اکھڑے ہوئے انداز میں کہا، ہم خواہ مخواہ کچھ نہیں کرتے۔ شوکے نے اس شخص کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ میں نے رمضان کی جانب اشارہ کیا۔ چودھری نے آنکھوں میں شوکے سے خاموش گفتگو کی۔ وہ کینچلی بدلتے ہوئے بولا، چودھری صاحب میں تو تھانے دار صاحب سے کہہ بھی رہا تھا، میں تو اسے معافی مانگنے کو بھی تیار ہوں، مگر تھانے دار صاحب میری بات ہی نہیں سنتے۔ شوکے کے چہرے پر طاری یتیمیت کے تاثرات دیکھ کر مجھے ذرا حیرت نہیں ہوئی۔ چودھری نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، جانے دے ملک صاحب، میں اس شخص کا نقصان پورا کر دیتا ہوں، آپ شوکے کو چھوڑ دیں۔ یہ تو اب یوں ہی نہیں چھوٹے گا چودھری صاحب، میں نے کہا، اس کے خلاف قانونی کارروائی تو ہوگی۔ وہ اپنی اصلیت پر اتر آیا۔ شوکا میرا بندہ ہے، اس نے تپتے ہوئے لہجے میں کہا، اس کے خلاف کارروائی آپ کو بہت مہنگی پڑے گی۔ مہنگی سستی کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا چودھری صاحب، میں نے سخت لہجے میں کہا، یہ تھانہ ہے اور میں یہاں کا انچارج ہوں، آپ قانونی معاملات میں مداخلت نہ کریں تو بہتر ہے، ورنہ آپ کے خلاف بھی قانونی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے۔ میرے الفاظ میں سنسناتی ہوئی گولی کا کام کیا۔ وہ بچھڑے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب آپ کا تبادلہ بھی ہو سکتا ہے، میری پہنچ بہت اوپر تک ہے۔ میں نے اسی لہجے میں جواب دیا، اوپر کا معاملہ اوپر والا جانے، آپ کسی اور کو جا کر دھمکائیں، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں نے آپ جیسے بہت سے چودھریوں کو نتھ ڈالی ہے ماضی میں۔ وہ غصے کو ضبط کرتے ہوئے زہریلے لہجے میں بولا، آپ جیسے کئی تھانے دار آئے اور چلے گئے، آپ کو چودھری فرزند علی کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ اس تھانے میں رہنے کے لیے میری خوشنودی ضروری ہے، میرے اعلیٰ حکام میری کارکردگی سے مطمئن اور خوش ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، آپ جیسے چودھریوں کو میں جیب میں ڈالے پھرتا ہوں۔ اس کا غصہ 7ویں آسمان پر جا پہنچا، گھرا کر بولا، شوکے کو چھوڑ دے ورنہ اچھا نہیں ہوگا، میں پہلی ہی پیشی پر سے چھڑوا لوں گا۔ عدالت سے چھڑوا سکتے ہو تو چھڑوا لینا، میں نے ترکی بات ترکی جواب دیا، یہاں سے تو نہیں چھوٹے گا تمہارا بندہ۔ تھوڑی دیر تک خوار نظروں سے مجھے گھورتا رہا، پھر پاؤں پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میں نے سلطان سے کہا، اس ڈشکرے کو ڈرائنگ روم میں لے جاؤ اور اپنے ارمان نکالنے کے بعد حوالات میں ڈال دو۔ ان کے جانے کے بعد میں نے رمضان کو بھی رخصت کر دیا۔ شام کو وہ پھر میرے پاس چلا آیا اور گڑگڑانے لگا، تھانے دار صاحب مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ شوکے کو چھوڑ دیں، آپ کو اللہ رسول کا واسطہ مجھ پر رحم کریں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے ذرا سخت لہجے میں دریافت کیا، اب کیا ہوا؟ الٹی سیدھی بات کر رہے ہو؟ کچھ نہ پوچھیں جی، بس آپ شوکے کو چھوڑ دیں، نہیں تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ کون برباد کر دے گا تمہیں؟ میں نے پوچھا، مجھے پوری بات بتاؤ۔ وہ سخت خوفزدہ تھا اور زبان کھولنے پر تیار نہیں تھا۔ میں نے بہلا پھسلا کر اسے اعتماد میں لیا اور سب کچھ اگلوا لیا۔ اس نے بتایا، چودھری صاحب نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے، اگر میں نے شوکے کے خلاف رپورٹ واپس نہ لی تو میری بیوی کو ننگا کر کے گلی گلی گھمائیں گے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ تھانے دار صاحب میں بہت غریب اور کمزور آدمی ہوں، چودھری صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چودھری صاحب ان پر قہر بن کر نازل ہو جائیں گے۔ میں نے تسلی میز لہجے میں کہا، تم فکر نہیں کرو، میں چودھری سے نبڑ لوں گا، تمہارے گھر کی حفاظت کے لیے میں سپاہیوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا تھانے دار صاحب۔ وہ میرے قدموں میں گر کر ضارب کی تار ہونے لگا، اب مجھ غریب پر ترس کھائیں، میں چودھری کی دشمنی مول نہیں لے سکتا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، میرے ذہن میں خیال آیا کہ اگر میں نے شوکے کو نہیں چھوڑا تو ممکن ہے عدالت میں جا کر رمضان اپنے دعوے ہی سے مکر جائے، پھر میرے لیے مشکل ہو جائے گی اور خواہ مخواہ رمضان کی بھی شامت آ جائے گی۔ اس نے صحیح کہا تھا، قانون ساری عمر اس کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا، چودھری کسی بھی وقت اور کسی بھی انداز سے اسے اپنے انتقام کا نشانہ بنا سکتا تھا۔ ہمارے لیے اس وقت بہت مشکل ہو جاتی ہے جب مدعی ہی تعاون پر آمادہ نہ ہو، مجبوراً ہمیں جرائم پیشہ افراد کو چھوٹے موٹے معاملات کے لیے ڈھیل دینا پڑتی ہے، اور ہم اس موقع کے انتظار میں رہتے ہیں کہ جب وہ کسی سنگین جرم میں ملوث ہو کر پوری طرح ہمارے شکنجے میں آ جائے۔ میں نے رمضان کو چودھری کے قہر و غضب سے محفوظ رکھنے کے لیے شوکے کو ڈھیل دینے کا فیصلہ کر لیا اور چودھری کے پالتو کتوں کے بجائے براہ راست چودھری فرزند علی پر ہاتھ ڈالنے کی تیاری کرنے لگا۔ مجھے اپنی منصوبے میں خاصی کامیابی حاصل ہو چکی تھی، مگر اس سے پہلے کہ میں عملی قدم اٹھاتا، چودھری فرزند علی کو اوپر والے نے اٹھا لیا تھا۔ دوسرے روز میں خاصی تاخیر سے تھانے پہنچا تھا۔ گزشتہ رات میں دوبارہ حویلی میں گیا تھا اور مقتول چودھری کی بیواؤں سے ملاقات بھی کی تھی، مگر کوئی بھی ایسی بات معلوم نہیں ہو سکی تھی جس کی مدد سے چودھری کے قتل کی کیس میں کوئی پیش رفت ہوتی۔ چودھری کی پہلی بیوی عمر بی بی تو اب اس عمر کو پہنچ چکی تھی کہ اسے ملنا بے سود ثابت ہوا تھا۔ وہ بہری ہو چکی تھی اور آنکھوں میں موتیا بھی اترا ہوا تھا، اس کا ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں تھا، عجیب بہکی باتیں کرتی تھی۔ اس کی عمر 50 کے لگ بھگ تھی۔ دوسری بیوی زلیخا پر 2 سال قبل فالج کا حملہ ہوا تھا اور وہ بستر کی ہو کر رہ گئی تھی۔
اس کے ساتھ وقت ضائع کرنے کا بھی کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ زلیخا کی 3 بیٹیاں فضیلت، کلثوم اور رضیہ شادی شدہ تھیں اور اپنے باپ کی موت کی خبر پا کر آئی تھیں۔ ان میں سے چھوٹی لڑکی رضیہ کی شادی 1 سال پہلے ہوئی تھی۔ اس کی عمر 20-21 سال رہی ہوگی۔ میں نے طارق سے پوچھا، شوق گجر کا کچھ پتا چلا؟ جس ASI کو میں نے لائل پور بھیجا تھا اس نے آ کر بتایا تھا کہ چودھری فرزند علی رائے صاحب کے پاس نہیں گئے تھے، بلکہ رائے بشیر احمد نے کہا تھا کہ چودھری تو چند روز پہلے ہی اسے مل کر گیا تھا اور اب شادی کے بعد ہی اسے دوبارہ جانا تھا۔ میں نے یہ ساری تفصیل طارق کو بھی بتا دی تھی۔ مجھے تو انہوں نے یہی بتایا تھا جی کہ وہ لائل پور ہی جا رہے ہیں۔ طارق نے کہا، آپ شوکا بھی غائب ہے، وہی آ جاتا تو حقیقت کا کچھ پتا چلتا۔ تم نے صبح مجھے بتایا تھا کہ چودھری صاحب نے رات واپس آنے کا کہا تھا۔ میں نے ایک اہم سوال کیا، جب چودھری صاحب رات گھر نہیں پہنچے تو گھر والوں کو کوئی تشویش نہیں ہوئی؟ ہم نے اب ان کے بارے میں تشویش میں پڑنا ہی چھوڑ دیا جی، طارق نے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ وہ جب لائل پور یا خوشاب جاتے تھے تو اکثر انہیں رات بھی لگ جاتی تھی۔ پھر شوکا بھی ان کے ساتھ تھا، اس لیے ہم مطمئن تھے، لیکن وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ میں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، بوٹا رائی تو ابھی ٹوبا ٹیک سنگھ سے واپس نہیں آیا ہوگا؟ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ آپ کو کس نے بتایا وہ ٹوبا ٹیک سنگھ گیا ہوا ہے؟ اس کے باپ نے، میں نے جواب دیا۔ میں صبح اس سے ملا بھی تھا۔ بوٹا اسے یہی بتا کر گیا تھا کہ وہ چودھری صاحب کے کسی ضروری کام سے ٹوبا ٹیک سنگھ جا رہا ہے۔ اس کا باپ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں سے گیا ہے، طارق نے بتایا۔ وہ بھی بوٹے کے لیے بہت فکر مند دکھائی دے رہا تھا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ بوٹے نے اسے سچ بتایا ہوگا کہ وہ ٹوبا ٹیک سنگھ جا رہا ہے۔ اتنی دیر میں کسی نے آ کر بتایا کہ پولیس شوق گجر کو پکڑ کر حویلی کی طرف لا رہی ہے۔ میں اور طارق ایک ساتھ باہر کی جانب لپکے۔ میں نے دیکھا شوکا 2 سپاہیوں کے آگے آگے چلتے ہوئے حویلی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ یہ دونوں وہی سپاہی تھے جنہیں میں نے شوکے اور بوٹے کی نگرانی پر متعین کر رکھا تھا۔ شوکے کی نگرانی پر مامور سپاہی نے مجھے دیکھتے ہی کہا، ملک صاحب میں تو اسے لے کر تھانے کی طرف جا رہا تھا، راستے میں مجھے پتا چلا کہ آپ یہاں پر ہیں تو میں سیدھا یہی چلا آیا۔ شوکا بھی گھر آیا ہے۔ میں نے دوسرے سپاہی کو گھورتے ہوئے کہا، تم یہاں کیسے نظر آ رہے ہو؟ تمہاری ڈیوٹی تو میں نے بوٹے کے گھر پر لگائی تھی۔ اس جوان سال سپاہی کا نام جبرو تھا۔ وہ اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے بولا، سر جی یہ شوکا بہت شور مچا رہا تھا، طفیل کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ طفیل اس کانسٹیبل کا نام تھا جس نے شوکے کو پکڑا تھا۔ جب یہ لوگ بوٹے کی گلی کے پاس سے گزرے تو میں بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ شوکے گجر سے دوسری بار میرا آمنا سامنا ہو رہا تھا، مگر اس وقت مجھے شوکے میں وہ اکڑ اور اعتماد دکھائی نہیں دیا جو پہلی مرتبہ نظر آیا تھا۔ اسے بھی چودھری فرزند علی کی موت کا پتہ چل چکا تھا، اس کے ساتھ اس کی ساری اکڑفوں غائب ہو چکی تھی۔ شوکے، تم اباجی کے ساتھ لائل پور گئے تھے؟ طارق نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ پھر ان کے ساتھ یہ کیا ہو گیا؟ تم کہاں مر گئے تھے؟ چھوٹے چودھری صاحب، مجھے کیا پتا تھا ان کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آ جائے گا، ورنہ میں نے کبھی بھی اکیلا نہ چھوڑتا۔ اس نے نظریں جھکائے کہا، کاش میں چودھری صاحب کے ساتھ ہی رہتا۔ تم انہیں چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا رسید کرتے ہوئے کہا، ہمیں سب کچھ پتا چل چکا ہے، تم لوگ لائل پور گئے ہی نہیں تھے، رائے صاحب نے خود ہمیں بتایا ہے۔ ہم تو جڑاوالا گئے تھے جناب، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے بتایا۔ لائل پور جانے کا تو ہمارا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ میں نے رولر سے اس کے سر کو بچایا، پھر درشت لہجے میں سوال کیا، جڑاوالا کس کے پاس گئے تھے اور کیا کام تھا؟ وہ جی لگا رکھی ہے مامے خان؟ جبرو نے اس کی کمر پر ایک اور لات ماری۔ ہم کوئی تمہاری بیبے کے نوکر ہے جو تیری راہ دیکھ رہے ہیں؟ جبرو کی لات کھانے کے بعد وہ منہ کے بل زمین پر گرا۔ جبرو پہلے گوجرا کے ایک تھانے میں تھا، ہمارے تھانے میں وہ حال ہی میں آیا تھا۔ وہ صحت مند گبر جوان تھا اور ہر قسم کی گالیاں اسے ازبر تھیں۔ طارق نے شوکے کی حمایت میں کہا، ملک صاحب اندر بیٹھک میں بیٹھ کر پوچھ گچھ کر لیں۔ میں نے محسوس کیا اسے شوکے کی عزت افزائی پسند نہیں آئی تھی۔ اس کی بات معقول تھی۔ ہم بیٹھک میں آ گئے، میں اور طارق صوفوں پر بیٹھ گئے۔ جبرو نے شوکے کو کالر سے پکڑ رکھا تھا، اس نے کالر چھوڑ کر اس کی گردن پر ایک ہاتھ جمایا، پھر کہا، ملک صاحب جو پوچھ رہے ہیں اس کا صحیح اور سیدھا جواب دو۔ میں نے تمہاری بڑی شوکر سنی ہے، 1 منٹ میں مکو ٹھپ دوں گا۔ میں نے پوچھا، چودھری صاحب جڑاوالا کس سے ملنے گئے تھے؟ کوئی بہت ضروری کام تھا جی۔ اوئے ضروری کام کے گھوڑے، بچھارتے ڈالتا ہے۔ جبرو نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا، پھر ایک ننگی گالی دیتے ہوئے کہا، جلدی بتا ملک صاحب کیا پوچھ رہے ہیں؟ میں سب کے سامنے نہیں بتا سکتا جناب۔ کل کا شہز اور بدماش آج ایک کمزور بکری کی مانت میں آ رہا تھا۔ وہ تو ایک روبوٹ تھا جو اپنے آقا کے اشاروں پر ناچتا تھا۔ اس کا پست پناہ اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ساری دہشت بھی کافور ہو چکی تھی۔ اسے تھانے لے چلے ملک صاحب، سب کے سامنے بتاتے ہوئے اسے شرم آ رہی ہے۔ میں بڑے ٹھیک ٹھاک طریقے سے اس کی شرم دور کر دوں گا۔ جبرو نے کہا، اگرچہ چودھری طارق محمود اس بات کے حق میں نہیں تھا کہ ہم ان کے پالتو بدماش کو تھانے لے جائیں، مگر کھلم کھلا وہ ہماری مخالفت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا باپ قتل ہو چکا تھا اور قتل ہونے سے پہلے وہ گھر سے شوکے کے ساتھ نکلا تھا۔ وہ لائل پور گئے تھے یا جڑاوالا یا کسی تیسری جگہ۔ بہرحال شوکے کی ذات شک سے مبرا نہیں تھی اور یہ بات چودھری جانتا تھا، اس لیے اس نے قانونی معاملات میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ تھانے پہنچ کر میں نے شوکے کو جبرو اور سلطان کے حوالے کر دیا۔ یہ میری امانت ہے تم لوگوں کے پاس، میں نے دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے، کل مجھے زندہ چاہیے، بس اب تم جو جی چاہے اس کے ساتھ کرو۔
تم کو میری طرف سے اجازت ہے، اس کی ایسی مالش کرو کہ جب میں صبح سے پوچھ گچھ کروں تو مجھے کسی سوال کے جواب کے لیے انکار نہ کرنا پڑے۔ اس کو قانون کا سارا سبق ایک ہی رات میں پڑھا ڈالو۔ اوکے سر، دونوں نے بیک زبان کہا۔ آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، ہم اس کی خوب اچھی طرح گت بنائیں گے۔ آپ جب صبح آئیں گے تو یہ ریکارڈ کی طرح بجنے لگے گا۔ یہ پہلی بار ہماری رات کا مہمان بن رہا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ذرا اس کے منجی بستر کا خاص خیال رکھنا۔ اچھا جناب، آپ مطمئن ہو کر جائیں۔ میں شوقے کو 4 کہنہ مشق ہاتھوں کے حوالے کر کے گھر چلا گیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ مجھے مایوس نہیں کریں گے، اور واقعی وہ میری توقع پر پورے اترے تھے۔ صبح جب میں تھانے پہنچا تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ میرے حکم پر شوقے کو حوالات سے نکال کر فوراً پوچھ گچھ کے لیے کمرے میں لایا گیا۔ اسے دیکھ کر مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ چودھری فرزند کے بلبوتے پر پھنکارنے والا زہریلا سانپ ایک حقیر کینچوے کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ مجھ پر نظر پڑی تو میرے سوال کرنے سے پہلے ہی وہ بول اٹھا۔ تھانے دار صاحب، ہم جڑاں والا حکیم حیات بخش کے پاس گئے تھے۔ میں نے توصیفی نظروں سے سلطان اور جبرو کی طرف دیکھا۔ وہ اس وقت میرے پاس ہی کھڑے تھے۔ ان کی محنت پر زبانیں خود بول رہی تھی۔ کیوں ملک صاحب، آپ مطمئن ہیں؟ جب انہوں نے فخری انداز میں میری جانب دیکھا۔ مال تیار ہے، آپ جو چاہے پوچھ لیں، یہ آپ کے ہر سوال کا تسلی بخش جواب دے گا۔ اب تم لوگ بھی باہر چلے جاؤ، میں نے دونوں سے کہا۔ وہ چلے گئے تو میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ پھر شوقے گجر کے پاس آ کر سوال کیا، تو تم لوگ لائل پور نہیں گئے تھے؟ نہیں جی، میں نے پوچھا۔ حکیم حیات بخش کے پاس کیا لینے گئے تھے؟ حکیم صاحب بہت پہنچے ہوئے طبیب ہیں جناب، مردے میں جان ڈال دیتے ہیں۔ اچھا، میں نے تعجب انگیز نظروں سے اسے دیکھا، پر پھر پوچھا، تم میں سے کون مردہ تھا، چودھری فرزند علی یا تم؟ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمودار ہوئے۔ اپنی پیٹھ کو سہلاتے ہوئے بولا، میں تو اللہ کے فضل و کرم سے فٹ فاٹ ہوں جی۔ چودھری صاحب 16 سالہ یاسمین سے شادی جو کرنے والے تھے، اس لیے ہم حکیم صاحب کے پاس گئے تھے۔ میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ مجھے یاد آیا کہ مقتول چودھری کے شلوکے کی جیب سے ایک پرچہ برآمد ہوا تھا جس پر کوئی نسخہ وغیرہ درج تھا۔ وہ پرچہ اس وقت بھی میری جیب میں ہی تھا۔ میں نے اسے کھول کر پڑھا۔ اس میں لکھا تھا، 3 عدد صحت مند کیچوے لیں، انہیں 12 گھنٹوں کے لیے چاٹی کی لسی میں ڈال دیں۔ کیچوے کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ مسلسل مٹی کھاتے اور خارج کرتے رہتے ہیں۔ اپنی اس عادت کے مطابق وہ چاٹی کی لسی پیتے اور خارج کرتے رہے۔ اس عمل کے دوران میں ان کے جسم میں موجود تمام مٹی خارج ہو جائے گی۔ نتیجے کے طور پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ان مردہ کیچوؤں کو بہت احتیاط کے ساتھ نچوڑ کر کسی سایہ دار جگہ پر رکھ دیں۔ جب وہ اچھی طرح خشک ہو جائیں تو پیس کر ان کا صفوف تیار کر لیں۔ اس صفوف کی 7 پڑیاں بنا لیں اور روزانہ رات کو سوتے وقت 7 روز تک ایک پڑیا نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ چودھری فرزند علی کی جیب سے نکلنے والے پرچے کی حقیقت مجھ پر آشکار ہو چکی تھی۔ اب یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ چکی تھی کہ چودھری کی عیاشیوں کو ممیز دینے میں حکیم حیات بخش کا بھی ہاتھ تھا۔ میں نے شوقے گجر سے پوچھا، تمہارا چودھری جس لڑکی سے چوتھی شادی کرنے والا تھا، اس کی عمر چودھری کی سب سے چھوٹی بیٹی خالدہ پروین سے بھی 1 سال کم تھی، اسے ذرا بھی لاج نہیں آئی تھی بڈھے وارے یہ شادی کرنے کی؟ چودھری صاحب مرضی کے مالک تھے جناب، وہ پہلو بدل کر بولا۔ حالانکہ بوٹے نے بہت منع کیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ سیدھا بیٹھنے میں اسے دقت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ میں نے اگلا سوال کیا، تم نے بتایا تھا کہ تم چودھری فرزند علی کو چھوڑ کر کہیں چلے گئے تھے؟ میں اپنی بہن کے پاس مانا والا چلا گیا تھا جی، اس نے جواب دیا۔ میں چودھری صاحب سے اجازت لے کر گیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ وہ اکیلے ہی واپس چلے جائیں گے۔ ہم مانا والا بندہ بیچ کر تمہاری بہن سے سب کچھ معلوم کر لیں گے۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو کھال کھچوانے کے لیے تیار ہے نا؟ انہوں نے مجھے بہت مارا ہے جناب۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ آپ بار بار مار کا ذکر نہ کریں، اگر سچ بولو گے تو فائدے میں رہو گے۔ وہ رونے لگا۔ میں سچ بول رہا ہوں جی، میرے باپ آپ کی توبہ جو زندگی میں کبھی جھوٹ بولوں۔ میں نے پوچھا، سنا ہے چودھری جس لڑکی سے شادی کرنے والا تھا اسے بوٹا بھی پسند کرتا تھا؟ جی ہاں جناب، بوٹے نے چودھری صاحب کو بہت سمجھایا تھا کہ وہ یاسمین کا خیال اپنے دل سے نکال دیں، مگر وہ مانتے ہی نہیں۔ انہوں نے جواباً یہ دلیل دی تھی، بوٹے میں چاہوں تو اس گاؤں کی کسی بھی لڑکی کے ساتھ زبردستی سب کچھ کر سکتا ہوں، تم میری قوت سے بخوبی واقف ہو، مگر میں یاسمین کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ میرا اس پر دل آ گیا ہے، میں اسے باقاعدہ شادی کروں گا۔ بوٹے نے خوشامدانہ لہجے میں کہا، چودھری صاحب میں آپ کا نمک خوار ہوں، آپ کے در کا کتا ہوں، میں نے ہمیشہ آپ کے حکم پر سر دھڑ کی بازی لگائی ہے، میں آپ کا پوری عمر غلام بن کر رہوں گا، آپ یاسمین کو بھول جائیں۔ چودھری نے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، کیسے بھول جاؤں؟ یہ نہیں بھولتا۔ اس نے انگشت شہادت سے مقام دل کو ٹھوکا وہ یہاں بس گئی ہے، اب اسے کوئی نہیں نکال سکتا۔ اس روز سے بوٹا بہت اداس رہنے لگا۔ وہ مجھ سے اپنے دل کی ہر بات کہہ دیتا تھا۔ میں اس کے دل پر گزرنے والی قیامت سے بے خبر نہیں تھا، مگر میں بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ چودھری صاحب سے ٹکر لینا بوٹے کے بس میں نہیں تھا، اور نہ ہی میرے بس میں۔ یاسمین کا برا باپ ایک غریب مزارہ تھا۔ چودھری کے دباؤ میں آ کر فتح محمد نے بوٹے کے اپنے گھر میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ بوٹا بالکل ہی مایوس ہو گیا۔ اب اس نے حویلی آنا بھی بہت کم کر دیا تھا۔ زیادہ تر وہ ڈیرے پر ہی رہتا تھا۔ ڈیرے پر کیا مطلب ہے تمہارا؟ ڈیرے کے ذکر پر میں چونک اٹھا تھا۔ کیا ڈیرے سے تمہاری مراد بوٹے کا گھر ہے؟ نہیں جناب، ڈیرا تو باغ میں ہے،
کھیتوں کے اس پار جو آموں کا باغ ہے نا، وہیں ہے ہمارا ڈیرا۔ یہ میرے لیے ایک انکشاف تھا، جانے کیوں طارق نے بھی اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ میں نے بوٹے کے گھر پر پہرا لگوا دیا تھا۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ بوٹا ڈیرے پر ہی ہو اور ٹوبا ٹیکسنگ والی کہانی اس نے محض دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے بنائی ہو۔ اس بات کے امکانات تھے کہ یا تو بوٹے نے چودھری کا قتل کیا تھا یا کسی نہ کسی طرح اس کا اس قتل سے کوئی تعلق ضرور تھا۔ چودھری اس کی محبوبہ کو اپنی بیوی بنانے جا رہا تھا اور چاچے پیجے کا گھر وہ سامنے والی گلی میں ہے، اس نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ بالا پیجے کمار کا منڈا ہے جی۔ میں اس لڑکے کے ساتھ فضل الدین عرف پیجے کمہار کے گھر پہنچ گیا۔ پیجا اپنے چاک پر بیٹھا مٹی کے برتن بنا رہا تھا۔ ایک جانب اس کا آوا بنا ہوا تھا جس میں آگ دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اپنے اڈے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ ملک صاحب، کیسے تکلیف کی سرکار، کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیا ہوتا۔ پھر اس نے گھر کے اندرونی حصے کی جانب منہ کر کے آواز لگائی، بالے دی ماں، کوئی لسی پانی لے آ، اپنے تھانے دار صاحب آئے ہیں۔ میں نے جلدی سے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے چاچا۔ پھر ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا، بالا کہاں ہے؟ باہر میدان میں کھیل رہا ہوگا، اس نے جواب دیا۔ پھر پر تشویش لہجے میں پوچھا، سرکار ہے تو ہے نا؟ اپنے بالے کی آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ میں نے میکشن جوتا اسے دکھاتے ہوئے کہا، بالا یہ جوتا گھر سے باندر کلا کھیلنے کے لیے لے گیا تھا، مجھے اس جوتے کا دوسرا پاؤں چاہیے۔ ہم اتنا قیمتی جوتا کہاں پہن سکتے ہیں جناب؟ وہ جوتے کو ایک نظر دیکھتے ہی پہچان گیا تھا، یہ تو بس اتفاق سے ہمارے گھر آ گیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا فضل الدین؟ ملک صاحب کیا بتاؤں جی، ہمارے ملک میں بے ایمانی اس قدر بڑھتی جا رہی ہے کہ کچھ نہ پوچھیں۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، تم نے بتایا کہ اتفاق سے یہ جوتا تمہارے گھر پہنچ گیا ہے؟ میں وہی بتا رہا ہوں جی، اس نے جواب دیا۔ پہلے تو بورے لکڑی کے برادہ میں سے لکڑی کے اوکھے ٹکڑے وغیرہ نکل آتے تھے، اب تو جوتے برآمد ہونے لگے ہیں۔ میرے استفسار پر اس نے تفصیل بیان کی کہ اس کے گھر میں بورے کی انگیٹھی جلائی جاتی تھی، جس کے لیے وہ آرا مشین سے بورے کی بوری لایا کرتا تھا، اور میکشن جوتے کا وہ پاؤں بورے کی بوری ہی سے نکلا تھا۔ آرا مشین کا ذکر سن کر میرے ذہن میں ہزاروں گھنٹیاں ایک ساتھ بجنے لگیں۔ میری نگاہوں کے سامنے چودھری فرزند علی اور بوٹا رائے کی بڑی صفائی سے کاٹی ہوئی لاشیں گھومنے لگیں۔ ان لاشوں کے ساتھ جو فنکاری کی گئی تھی وہ کسی آرا مشین پر ہی ممکن تھی، جہاں دیو ہیکل شتیر بھی پلک چپکنے میں دو نیم ہو جاتے تھے۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں میرے ذہن میں سینکڑوں سوالات پیدا ہو چکے تھے، جن کے جوابات آرا مشین پر ہی جا کر مل سکتے تھے۔ میں نے چاچے پیچے سے پوچھا، تم کون سے آرا مشین سے بورا لاتے ہو؟ اس نے بلا تعمل جواب دیا، پٹھانوں کے آرے سے جناب، جو بڑی مسجد کے پاس ہی ہے۔ اب میں وہاں رک کر ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں فوراً تھانے پہنچا۔ سب انسپیکٹر خادم حسین ڈیوٹی پر موجود تھا۔ میں نے ذرا جیدار قسم کے قابل اعتماد 4 کانسٹیبلوں کا انتخاب کیا۔ پھر خادم حسین کو ضروری ہدایت دینے کے بعد 4 سپاہیوں کی متصر پولیس پارٹی لے کر پٹھانوں کے آرے کی جانب روانہ ہو گیا۔ گلزمہ خان حوالات کے ننگے فرش پر اکڑوں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ایک بھی تماچا کھائے بغیر بڑے فخر سے چودھری فرزند علی اور بوٹے ارائیں کے قتل کا اعتراف کر لیا تھا۔ میں نے اتنی شرافت سے اور خوشی خوشی اقبال جرم کرنے والا پہلا قاتل دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر پشیمانی یا پریشانی کے تاثرات دکھائی نہیں دیتے تھے، بلکہ ان کی جگہ ایک مستقل حسرت نے ڈیرا جما رکھا تھا۔ یہ حسرت ہی شوکے گجر کے اس کے ہاتھوں بچ جانے کی۔ اگر شوکا پولیس کسٹڈی میں نہ ہوتا تو گلزمہ خان کب کا اس کا بھی قصہ تمام کر کے علاقہ غیر کی طرف روانہ ہو چکا ہوتا۔ 3 افراد اس کے مجرم تھے، 2 کو وہ اپنے انتقام کا نشانہ بنا چکا تھا، تیسرا اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ یہی وہ تینوں افراد تھے جنہوں نے 2 سال قبل اس کے ہنستے مسکراتے گھر کو تباہ کر دیا تھا۔ چودھری فرزند علی کی ماں پر اس کے بازوؤں نے گلزمہ خان کے گھر کو آگ لگا دی تھی۔ اس کا معذور باپ اور بوڑھی ماں آگ کا ایندھن بن گئے تھے، انہیں بے بس کر کے باندھ دیا گیا تھا۔ گلزمہ خان اس لیے زندہ بچ گیا تھا کہ وہ اس وقت گھر میں نہیں تھا۔ گلزمہ اس وقت صرف 8 سال کا تھا جب اس کا باپ خاندانی دشمنی کی بنا پر اپنا ملک چھوڑ کر شیخوپورہ کے اس گاؤں میں آ بسا تھا۔ لشکر خان کی ایک ٹانگ دشمنی کی نظر ہو گئی تھی، وہ بیساکھی کے سارے چلتا پھرتا تھا۔ وہ یہاں محنت مزدوری کر کے اپنا گھر چلانے لگا۔ گلزمہ کچھ بڑا ہوا تو اس نے بھی لشکر خان کا ہاتھ پٹانا شروع کر دیا۔ پھر جب اس نے 20ویں سال میں قدم رکھا تو کوئی اسے اچھا لگنے لگا۔ وہ چودھری فرزند علی کی چھوٹی بہن خالدہ پروین کو چپکے دیکھنے لگا۔ وہ چودھری کے قہر و غضب سے ڈرتا بھی تھا۔ اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آتے رہتے تھے، مگر دل نے کبھی کسی کی بات مانی ہے جو مانتا؟ دل اسے یقین دلاتا رہا کہ خالدہ ایک دن اس کی ہو جائے گی۔ یہ ایک طرفہ محبت جاری ہی تھی کہ چودھری کو اس کی خبر ہو گئی۔ گلزمان سے غلطی یہ ہوگی کہ اس نے کچھ دوستوں سے اپنی چاہت کا اظہار کر دیا تھا۔ کسی دوست نامی دشمن نے اس کی محبت کی کہانی کو چودھری تک پہنچا دیا تھا۔ چودھری یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا۔ پھر جو قیامت لشکر خان کے گھر پر ٹوٹی سے پورے گاؤں نے دیکھا۔ یہ 2 سال پہلے کا واقعہ تھا۔ بوڑھا رائی اور شوکا گجر ایک روز سرے شام لشکر خان کے گھر میں جا گھسے۔ بوٹے نے معذور لشکر کو دھکا دے کر ایک جانب گرایا اور پھر دروازے کو اندر سے بند کرتے ہوئے خوخار لہجے میں پوچھا، کہاں ہے وہ حرامزادہ عاشق کا بچہ؟ تم کس کو پوچھتا ہے؟ گلزمہ کی والدہ صابری نے کہا۔ شوکے نے لشکر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے غصے سے کہا، اس کتے کا بچہ کون ہے؟ لشکر خان اور صابری کو بیٹے کے عشق کا کچھ پتا نہیں تھا۔ انہوں نے سمجھا شاید گلزمہ نے کوئی جھگڑا وغیرہ کر لیا ہے۔ لشکر خان نے تشویش بھرے انداز میں کہا، بتاؤ بات کیا ہے؟
اوئے سور، ہم تمہارے سوالوں کو جواب دینے نہیں آئے ہیں، تمہاری لاش گرانے آئے ہیں، بوٹے نے گرج کر کہا۔ اس کمینے کی یہ مجال کہ چودھری صاحب کی عزت پر ہاتھ ڈالے۔ پھر وہ دندناتے ہوئے پورے گھر کی تلاشی لینے لگے، مگر انہیں گلزمان نہیں ملا۔ انہوں نے گھر کا متصر سامان الٹ پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ لشکر بے بسی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ تم لوگوں نے اسے کہاں چھپایا ہے؟ شوکے نے لشکر کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کرتے ہوئے دریافت کیا۔ صابری دوڑ کر اپنے شوہر سے لپٹ گئی۔ نہ مارو اس کو گلزمان، ادھر نہیں ہے۔ پھر کدھر ہے وہ روتے ہوئے بولی، ہم کو کچھ معلوم نہیں۔ ابھی معلوم ہو جائے گا۔ شوکے نے ایک وحشیانہ کہکا لگاتے ہوئے صابری کو بازو سے پکڑ کر اندرونی کمرے کی جانب گھسیٹا۔ لشکر اس کے پیچھے لپکا۔ چھوڑو اس کو، خانہ خراب کا بچہ۔ بوٹے نے پاؤں کی ایک زوردار ٹھوکر اس کی بیساکھی پر رسید کی۔ بیساکھی دور جا گری اور لشکر منہ کے بال زمین پر آ رہا۔ اتنی دیر میں شوکا صابری کو کمرے کے اندر لے گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے بوٹا لشکر کو بھی گھسیٹ کر اندر لے گیا، پھر دروازے کو اندر سے بند کر دیا گیا۔ آس پڑوس والوں کو اس واقعے کی یا تو خبر ہی نہیں ہوئی تھی یا جان بوجھ کر انجان بن گئے تھے۔ کسی نے بھی یہاں آ کر یہ دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ اس گھر میں کیا ہو رہا تھا۔ بوٹے اور شوکے نے مل کر لشکر خان کو ایک 24 ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ وہ بیچارہ مزدور شخص کہاں تک مزاحمت کر سکتا تھا؟ 2 لشکروں کے ہاتھوں وہ بے بس ہو گیا تھا۔ ہم آخری بار پوچھ رہے ہیں، بتا دو گلزماں کہاں ہے؟ خدا کی قسم ہم نے جھوٹ نہیں بولا، ہم کو کچھ معلوم نہیں، ہم تو… یہ بوٹا ایسے نہیں مانے گا بوٹے، شوکے نے پانی خیز انداز میں کہا۔ تو اپنا کھیل شروع کر۔ بوٹے نے ہوسناک نظروں سے صابری کو دیکھا، پھر شوکے سے کہا، تو بھی میری مدد کر۔ دونوں نے صابری کو ایک چارپائی پر باندھ دیا۔ صابری نے بہت ہاتھ پاؤں چلائے مگر ان 2 وحشیوں کے سامنے اس کی ساری مزاحمت دم توڑ گئی۔ اس کا لباس بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا۔ صابری کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد شوکے نے صابری کے دوپٹے کو پھاڑ کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، پھر ایک ایک ٹکڑا دونوں میاں بیوی کے منہ پر خوب اچھی طرح کس کر باندھ دیا۔ اب ہم پوری رات تمہارے عاشق پتر کا انتظار کریں گے، بوٹے نے لشکر کے سامنے جا کر کہا۔ صرف سوکھا انتظار ہی نہیں بلکہ موج میلہ بھی کریں گے۔ اس نے ایک آنکھ دبا کر شوکے کو اشارہ کیا۔ چل بھائی جوان، پہلی باری تیری ہے۔ پھر وہ پوری رات باری باری صابری کو پامال کرتے رہے۔ لشکر ہاں کا منہ بند تھا مگر آنکھیں تو کھلی تھی۔ وہ کھلی آنکھوں سے اپنی عزت کے خزانے کو لوٹتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے پاس یہی ایک عزت تو بچی تھی۔ مال و دولت تو وہ پہلے ہی اپنے ملک میں چھوڑ آیا تھا اور اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور سچے دل سے موت کی دعا کرنے لگا۔ صبح اس کی دعا قبول ہو گئی۔ گلزماں کو آنا تھا، نہ آیا۔ بوٹے اور شوکے نے اجالا ہونے سے پہلے پورے کمرے میں مٹی کا تیل چھڑکا۔ دونوں میاں بیوی پر خصوصاً تیل کی زیادہ مقدار ڈالی۔ پھر کمرے سے نکلنے سے پہلے انہوں نے دونوں کو آگ لگا دی۔ جب شعلے اچھی طرح بھڑک اٹھے تو وہ دروازے کو باہر سے بند کر کے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے چودھری کو جا کر یہی رپورٹ دی تھی کہ وہ تینوں کا کام تمام کر کے آئے ہیں۔ اب اس خاندان کا کوئی فرد چودھری صاحب کی بیٹی کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہا۔ وہ چودھری کے سامنے اپنی ناکامی کا اعتراف نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے باہمی رضامندی سے فیصلہ کیا تھا کہ گلزماں کو بھی ٹھکانے لگا دیں گے، مگر تلاش پسیار کے بعد بھی جب وہ ان کے ہاتھ نہیں آیا تو کچھ عرصے کے بعد اسے بھول بھال گئے۔ مکان اپنے مکینوں کے ساتھ جل کر راکھ ہو گیا۔ سب نے یہی سمجھا کہ 3 افراد کا کنبہ جس تو نابود ہو چکا، مگر جسے اللہ رکھے سے کون چکے۔ گلزماں خان انتقام کی اس عجیب داستان کو رقم کرنے کے لیے زندہ رہ گیا تھا۔ ان میں سے بہت سی باتیں مجھے شوکے کی ٹھکائی کے بعد معلوم ہوئی تھی۔ گلزماں کی گرفتاری کے بعد شوکے نے ان جرائم کا بھی اعتراف کر لیا تھا جو ابھی تک وہ اپنے سینے میں دبائے بیٹھا تھا۔ گلزماں کو جب معلوم ہوا کہ چودھری فرزند علی کے بندے اس کی تلاش میں اس کے گھر کی طرف گئے ہیں تو وہ خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ یہ رات گاؤں سے باہر گزارے تو اچھا ہے۔ وہ پوری رات گاؤں کے باہر کھیتوں میں چھپا بیٹھا رہا۔ جب اس نے گھر جانے کا ارادہ کیا تو اچانک اس کی ملاقات ملنگ بابا سے ہو گئی۔ وہ پتہ نہیں کہاں سے نمودار ہو گیا تھا۔ گاؤں کے دوسرے لوگوں کی طرح گلزماں بھی ملنگ بابا کو اللہ والا سمجھتا تھا۔ بھاگ جا، ملنگ نے گلزماں سے کہا، اب کچھ باقی نہیں بچا، سب جل کر راکھ ہو گیا۔ وہ تجھے بھی ختم کر دیں گے، اپنی جان بچا اور کہیں دور نکل جا، تجھے بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے، بس انتظار کر، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر ملنگ نے اسے جانے کیا پٹی پڑھائی کہ وہ اسی وقت وہاں سے چلا گیا۔ وہ 1.5 سال تک مختلف شہروں میں گھومتا رہا، در در کی ہاک چھانتا رہا۔ ملنگ نے اس کے ماں باپ کے ساتھ پیش آنے والے المیے کی تفصیل اسے بتا دی تھی اور کچھ خصوصی ہدایت بھی دی تھی۔ وہ اپنے دل میں انتقام کی آگ کو روشن کیے ملنگ کی ہدایت پر عمل کرتا رہا۔ اس دوران میں اس نے اپنا حلیہ بھی تبدیل کر لیا تھا۔ اس نے داڑھی رکھ لی تھی اور سر کے بال بھی بڑھا لیے تھے۔ اس 1.5 سال کے عرصے میں وہ اس قدر بدل چکا تھا کہ کوئی شناسا اسے ایک نظر دے کر پہچان نہیں سکتا تھا۔ 6 ماہ قبل وہ اس علاقے میں دوبارہ نمودار ہوا۔ اس نے مسجد والی آرا مشین پر کام کرنا شروع کر دیا۔ اس آرا مشین کا مالک ایک پٹھان تھا۔ اسے نوکری حاصل کرنے میں زیادہ دقت نہیں ہوئی۔ وہ یہاں کام کرتے ہوئے اپنے دشمنوں کی سرگرمیوں سے باخبر رہ سکتا تھا۔ اس نے سب سے پہلے بوٹے آرائی کو شکار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے باغ والے ڈیری کی نگرانی شروع کر دی۔ اس نے اس عرصے میں ایک ریوالور بھی خرید لیا۔ پہلے اس کا ارادہ ایک ایک کو گھیر کر گولی مارنے کا تھا، مگر جب اس نے آرا مشین پر ملازمت کی تھی اس کے ذہن میں اور ہی منصوبہ پکنے لگا تھا۔ گلزمان نے جس رات بوٹے پر ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کیا یہ وہی رات تھی جب بوٹا
لاری اڈے سے بوڑھے چودھری فرزند علی کو شکار کر کے ڈیرے پر لایا تھا۔ گلزمان جب ڈیرے پر پہنچا تو اسے ایک کی بجائے 2 شکار مل گئے۔ اس کی رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ وہ آرے کی گھوڑا گاڑی پر وہاں پہنچا تھا۔ یہ گاڑی لکڑیاں ڈھونے کے کام آتی تھی۔ گاڑی کو اس نے ڈیرے سے کافی فاصلے پر درختوں کے ایک جھنڈ میں کھڑا کر دیا تھا۔ ریوالور کے بلبوتے پر گلزمان نے بوٹے کو بے بس کر دیا۔ چودھری پہلے ہی بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ جانے بوٹے نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ گلزمان نے بوٹے کی کنپٹی پر ریوالور کی نال رکھ کر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی تھی۔ چودھری کو اس نے کندھوں پر ڈالا اور بوٹے کو ہانکتے ہوئے گھوڑا گاڑی تک لے آیا۔ گھوڑا گاڑی کے نزدیک پہنچ کر بوٹے نے چالاکی دکھانے کی کوشش کی، مگر گلزمان اس سے غافل نہیں تھا۔ اس نے ریوالور کا دستہ بوٹے کی کنپٹی پر رسید کیا تو وہ تیورا کر زمین بوس ہو گیا۔ گلزمان نے بڑی مہارت کے ساتھ دونوں کو گاڑی میں رکھی ہوئی لکڑیوں کے نیچے چھپا دیا اور آرا مشین کی جانب روانہ ہو گیا۔ آرا مشین کے مالک نے اسے وہیں پر رہائش کی اجازت بھی دے رکھی تھی۔ اس میں اس کا ایک فائدہ بھی تھا، گلزمان رات کو دیر تک کام کرتا تھا، اس طرح مالک کی آمدنی میں اضافہ ہوتا تھا۔ آرا مشین حالنما کمرے کے وسط میں نصب تھی۔ کمرے کے باہر احاطے میں شتیروں اور چھوٹی بڑی لکڑیوں کا انبار لگا رہتا تھا۔ اپنی قیامگاہ پر پہنچ کر گلزمان نے اپنے بے ہوش دشمنوں کا جائزہ لیا، انہیں ہلا جلا کر دیکھا، جھنجھوڑا بھی، مگر ان میں کوئی حرکت پیدا نہ ہوئی۔ وہ دنیا مافیا سے بے خبر ہو چکے تھے۔ اس وقت تک رات کے 10 بج چکے تھے۔ مال تیار تھا۔ گلزمان نے اپنے کام کا آغاز کیا۔ اس نے آرا مشین آن کر دی۔ اس پر جنون سوار تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سرخ چادر تنی ہوئی تھی۔ اسے انتقام کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ انتقام اور اندھا انتقام۔ اسی انتقام میں چودھری فرزند علی اور بوٹے ارائی کے بے حس و حرکت جسم اسے 2 شتیروں کو مانے دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے پہلے چودھری فرزند علی کو اٹھا کر آرا مشین کا پلیٹ فارم پر رکھا، پھر وہ آہستگی آگے بڑھاتے ہوئے 2 متوازی حصوں میں تقسیم کر ڈالا۔ خون کے چھینٹے آرا مشین کو سرخ کر گئے۔ جس کھوپڑی نے گلزمان خان کے خاندان کو تباہ و برباد کرنے کا حکم نامہ جاری کیا تھا، وہ 2 نیم ہو کر بڑی مزقہ خیز ہو گئی تھی۔ گلزمان کی آنکھوں کے سامنے تنی چادر سرخ تر ہو گئی۔ اب بوٹے کی باری تھی۔ یہ وہ درندہ تھا جس نے گلزمان کی بوڑھی والدہ کو بے آبرو کیا تھا۔ گلزمان ماہر کاریگر کی طرح اسے ناپ تول رہا تھا۔ بوڑھے کی ناپ کو عین آرے کے بلیڈ کے سامنے لاتے ہوئے اس نے آگے بڑھا دیا۔ غلیظ خون کا ایک فوارہ بوٹے کے جسم سے پھوٹ نکلا۔ گلزمان کا لباس رنگین ہو گیا۔ کافی دیر تک وہ سکتے کی حالت میں کھڑا رہا۔ جب ہوش آیا تو سب سے پہلے اس نے آرا مشین کو آف کیا۔ صورتحال اس پر واضح ہوئی تو بہت پریشان ہو گیا۔ ہر چیز پر خون کے چھینٹے نظر آ رہے تھے۔ اب اس کا بہت سا کام باقی تھا۔ اس نے اپنے حواس کو مجتمع کیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ سب سے پہلے اس نے گیلے کپڑے سے آرا مشین کو اچھی طرح صاف کیا۔ آرا مشین کے نیچے ایک کھانچا سا بنا ہوا تھا جس میں کٹنے والی لکڑیوں کا برادہ جمع ہوتا رہتا ہے۔ آرے کے پلیٹ فارم سے بہ کر نیچے آنے والا خون اس برادے میں جذب ہو چکا تھا۔ اس نے خون آلود برادے کو ایک خالی بورے میں بھرا۔ چودھری فرزند علی اور بوٹے ارائی کے 2 پیس جسموں لہو رسنا بند ہو چکا تھا۔ اس نے چاروں حصوں کو احتیاط کے ساتھ اٹھا کر ایک دوسری بوری میں ڈال کر بوری کا منہ بند کر دیا۔ حالنما کمرے میں سے اپنی کارروائی کے آثار کو ختم کرتے کرتے رات کے 2 بج گئے۔ سب سے آخر میں اس نے اپنا لباس تبدیل کیا اور خون آلود لباس کو برادے والی بوری میں ڈال دیا۔ ایک مرتبہ پھر وہ اپنی گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کر رات کے اندھیرے میں کہیں جا رہا تھا۔ خون آلود کپڑوں اور برادے والی بوری کو اس نے نہر برد کرنے کے بعد اپنے انتقام یافتہ دشمنوں سے نجات حاصل کی اور واپس لوٹ آیا۔ یہ تمام تفصیلات گلزمان نے اقبال جرم کرنے کے بعد مجھے سنائی تھی، جس میں سے غیر ضروری باتیں حذف کر کے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ جب وہ آرا مشین کے نیچے واقع کھانچے میں مصروف کار تھا، اسی دوران چودھری فرزند علی کا دایاں جوتا وہاں موجود برادے میں کہیں دبا گیا تھا، جو بعد میں پیجے کمہار کے گھر پہنچ گیا تھا۔ جوتے کا ایک پاؤں کسی کام کا نہیں ہوتا۔ پیجے نے وہ جوتا پھینکنے کی غرض سے اپنے بیٹے بالے کو دیا۔ بالے نے پھینکنے کی بجائے اسے اپنی تفریح کا حصہ بنا لیا۔ گلزمان کے لیے میرے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا، مگر ظاہر ہے میں اسے چھوڑ تو نہیں سکتا تھا۔ وہ قاتل تھا، اس نے 2 انسانوں کی جان لی تھی۔ اگرچہ وہ دونوں انسان انسانیت کے نام پر دھبا تھے، مگر قانون کسی کو منمانی کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تاہم میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کا کیس کچھ اس نوعیت کا بناؤں گا کہ اسے کم سے کم سزا ہو، مگر کاتب تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شوکے کا ریمانڈ مکمل ہو چکا تھا۔ میں نے اس کا چالان تیار کر لیا۔ میرا ارادہ اسے دوسرے روز عدالت میں پیش کرنے کا تھا۔ مزید ریمانڈ کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے اس کے ساتھ ہی گلزمان کا چالان بھی تیار کر لیا۔ وہ اقبال جرم کا اعتراف کر چکا تھا۔ اس کا ریمانڈ لینا بے مقصد تھا۔ میں جلد از جلد اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جانا چاہتا تھا۔ دوسرے روز ہم عدالت پہنچ گئے۔ میرے ساتھ ASI امانت علی بھی تھا۔ شوکے کی ہتھکڑی کی زنجیر میرے ہاتھ میں تھی۔ گلزمان کی زنجیر امانت علی نے تھام رکھی تھی۔ ہم عدالت کے برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے کہ وہ واقعہ پیش آ گیا۔ میں آگے تھا، ASI امانت علی میرے پیچھے آ رہا تھا۔ برآمدے کی سیڑھیوں پر خاصا رش تھا۔ میں نے دیکھا ایک حوالدار کسی مجرم کو ہتھکڑی لگائے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ اس کے کندھے سے رائفل لٹک رہی تھی۔ پھر سب کچھ آنن فانن ہو گیا۔ اچانک گلزمان نے چیتے کی مانت چست لگائی اور سیدھا اپنے پہلو سے گزرتے ہوئے حوالدار کی رائفل پر چھپٹا۔ دوسرے ہی لمحے وہ رائفل پر قبضہ جما چکا تھا۔ ASI امانت علی اس کے ساتھ ہی کھینچتا چلا گیا تھا۔ میں نے بڑی سرعت کے ساتھ پلٹ کر دیکھا، شوکا گجر بھی گھوم چکا تھا۔ پھر سے قبل کے ہم کچھ سمجھ پاتے، گلزمان نے رائفل کی نال شوکے کے سینے کی جانب کرتے ہوئے عین دل کے مقام پر فائر کر دیا۔
शोका मुर्दा छिपकली की तरह पट से बरामदे की सीढ़ियों पर गिरकर तड़पने लगा। इसका सीना ताजा ताजा खून उगल रहा था। थोड़ी देर फड़कने के बाद इसका जिस्म साकत हो गया। गुलजमा ने राइफल फेंक दी और मुस्कुराकर मेरी जानब देखा। उसके चेहरे पर बुला का इत्मीनान था। वो बोला तो उसकी आवाज से मुसरत फूट रही थी, वो मुसरत जो इंसान को मंजिल मकसूद पर पहुंचने के बाद हासिल होती है। थानेदार साहब, ये हमारा शिकार था, हमारा कलेजा ठंडा हो गया। अब आप चाहे तो हमको बार बार फांसी लगा दो, परवाह नहीं है। इसके बाद वो गर्दन झुकाकर खड़ा हो गया। मेरे सीने से गहरी सांस खारिज हुई, मगर जुबान से कुछ ना बोला। शोके को फौरन अस्पताल ले जाया गया। ये एक बेसुध सी कोशिश थी, वो अपनी सांसें पूरी कर चुका था। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने इसकी मौत की तस्दीक कर दी थी। गुलजमा खां को उम्र कैद की सजा हो गई। एक दो बार मेरा जेल जाना हुआ तो मैंने खास तौर पर उससे मुलाकात भी की। मुझे देखते ही इसके होंठों पर एक दबी दबी सी फकरिया मुस्कुराहट नमदार हो जाती थी। मैं शेखुपुरा के इस थाने में ज्यादा अरसा नहीं रहा। 1 साल बाद ही मेरा तबादला पिंडी भटिया के एक थाने में हो गया, मगर गुलजमा को मैं आज तक नहीं भूल सका। आज भी जब मैं इस वाक़े को याद करता हूँ तो दिल में दुख की एक लहर सी सरायत कर जाती है। गुलजमा हाँ जैसे इंतकामी माँ के पेट से पैदा नहीं होते, बल्कि चौधरी फरजंद अली जैसे जालिम और बूटे और शोके जैसे दरिंदा सिफ्त लोग ही एक आम मासूम इंसान को हैवान बनने पर मजबूर कर देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये केस भी बहुत पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट किसी ऐसे ही अच्छे से केस तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।